بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ہماری گفتگو خداوند منان کے صفات کی معرفت کے بارے میں تھی کہ عرض ہوا کہ 3 طریقے ہیں، ایک عقلی طریقہ ہے، ایک وحی الہی کا طریقہ ہے اور ایک کشف و شہود ہے، کہ اختصار کے ساتھ گزشتہ جلسے میں مطالب بیان کر چکا تھا، فقط عبارت رہتی ہے، لہٰذا عبارت کی طرف چلتے ہیں اور اس بحث کو جلدی میں نمٹا کر بعد والی بحث میں وارد ہوتے ہیں کہ الثانی طریق الوحی الالہی، صفات خدا کی معرفت کا دوسرا طریقہ وحی الہی ہے۔ خداوند متعال کی وحی کے ذریعے سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی کون کون سی صفات ہیں۔ الطریق الثانی لمعرفت صفات اللہ تعالی الوحی الالہی الی انبیاء اللہ تعالی۔ فرماتے ہیں دوسرا طریقہ خدا کی صفات کی معرفت کا وحی الہی ہے، وہ وحی جو خدا نے اپنے انبیاء کی جانب کی۔ وما روی عن الہداۃ الالہیین المعصومین، اور اسی طریقے سے وہ فرامین کے جو مروی ہیں الہی، جو خدا کی جانب سے ہادی معصوم ہیں، ان کے فرامین، ہدات ہادی کی جمع ہے۔ وذالک بعدما ثبت وجودہ سبحانہ، یہ طریقہ تب آپ کے لیے کارگر ہوگا جب آپ خدا کے وجود کو پہلے ثابت کر لیں۔ وقسم من صفات ہی، اس کی کچھ صفات کو بھی آپ ثابت کر لیں۔ ووقفنا، اور اس بات سے بھی واقف ہو جائیں کہ الا ان الانبیاء مبعوثون من جانب اللہ، اللہ کے نبی خدا کی بارگاہ سے مبعوث ہوتے ہیں۔ وصادقون فی اقوالہم وکلماتہم، وہ اپنی باتوں میں اور اپنے کلمات میں سچے ہوتے ہیں۔ جب تک یہ مطالب آپ ثابت نہیں کریں گے تب تک دلیل نقلی آپ کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، دلیل نقلی تبھی آپ کے لیے مفید ہوگا نا جب آپ کے لیے ثابت ہو جائے کہ قرآن خدا کا کلام ہے، جب آپ کے لیے ثابت ہو جائے کہ پیغمبر اکرم اللہ کے نبی ہیں، وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ معصوم ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے ائمہ، جب تک ان کی عصمت آپ کے لیے ثابت نہیں ہوگی تب تک ان کے اقوال آپ کے لیے کارگر نہیں ہوں گے۔ اختصار، کہتے مختصر طریقے سے، بفضل الوحی، وحی کی برکت سے، الذی لا خطأ فیہ ولا زلل، کہ جس وحی الہی میں نہ تو کبھی خطا ہوتی ہے نہ تو کبھی زیغ اور کجی ہوتی ہے۔ بفضل الوحی نقف علی ما فی المبدأ الاعلی من نعوت و شؤون، وحی کی برکت سے ہم واقف ہوتے ہیں ان صفات پر جو مبدأ اعلیٰ میں پائی جاتی ہے، پروردگار عالم میں پائی جاتی ہے۔ شؤون یعنی وہی صفات۔ فمن ذالک قولہ سبحانہ، کہ سورہ حشر کی چند آیات کو نقل کرتے، هو اللہ، وہی اللہ ہے، الذی لا الہ الا ہو، کہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی معبود برحق ہے۔ الملک، جو بادشاہ مطلق ہے۔ القدوس، جو ہر عیب سے منزہ ہے۔ السلام، جو سلامتی عطا کرنے والا ہے۔ المؤمن، جو ایمن دینے والا ہے، امن عطا کرنے والا ہے۔ مومن کا معنی یہ ہے جو امن عطا کرے۔ المہیمن، جس کا تمام چیزوں پر ہیمنہ اور احاطہ اور تسلط ہے۔ العزیز، جو غالب ہے۔ الجبار، کہ جو
محتاجوں کا جبران کرنے والا ہے، المتکبر، کبریائی جس کا شان ہے، سبحان اللہ اما یشرکون۔ یہ بدبخت مشرک لوگ جن چیزوں میں خدا کا شریک بناتے ہیں، خدا پاک کو پاکیزہ ہے ان تمام ان کے اوہام سے، ان کے شرک سے۔ هو اللہ، وہ اللہ، الخالق، جو خالق ہے، الباری، جو وجود دینے والا ہے، المصور، جو تصویر گری کرتا ہے، لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے اسماء حسنی ہے، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے وہ اسی مالک کی تسبیح کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ انشاءاللہ کسی مناسبت سے عرض کروں گا کہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کے مطابق علم کائنات کے ذرے ذرے کے اندر سریان رکھتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی وجود کا مرتبہ نہایت ضعیف ہوتا ہے، لہذا اس علم کا اس طریقے سے بروز اور ظہور نہیں ہوتا، مگر نہ علم ہر جگہ پر ہے۔ اور قرآن مجید کے یہ جملات بھی اس کی بہترین دلیل ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی تسبیح کرتا ہے۔ آقا جان فقط تسبیح حالی نہیں ہے کہ جیسا کہ بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں، نہ، تسبیح قولی بھی ہے۔ ہمارے کانوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ نہیں سن پاتے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کہ کوئی ذرہ نہیں ہے مگر یہ کہ خدا کی تسبیح اس کے حمد کے ساتھ کرتا ہے، ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن تم اور ہم ان کی تسبیح سے غافل ہیں، ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ تسبیح فرع بر معرفت ہے، تسبیح موجود کرتا ہے یعنی معرفت رکھتا ہے، تبھی تو تسبیح کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی ذات عزیز ہے، وہی غالب ہے۔ اگر واقعاً ان اسماء کا ادراک ہم اپنے قلب کے اندر کریں اور اپنے وجود کے اندر اس معرفت کو نافذ کریں تو واللہ بخدا ہم کسی سے نہیں ڈریں گے۔ عزیز خدا ہے، کوئی بھی کیا بگاڑ سکتا ہے، عزیز خدا ہے، حکیم بھی وہی ہے۔ الی غیر ذلک من الآیات القرآنیہ، اس کے علاوہ اور بہت ساری قرآنی آیات، والاحادیث المرویہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعطرتہ المعصومین علیہم السلام بطرق معتبرۃ، اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات اور وہ احادیث جو پیغمبر گرامی اسلام سے نقل ہیں اور ان کی عطرت طاہرہ سے صحیح اور معتبر طریقے سے نقل ہوئی ہیں۔ الثالث طریق الکشف والشہود، تیسرا کشف و شہود کا طریقہ۔ ہناک ثلۃ قلیلۃ، ایک مختصر گروہ ہے، یشاہدون، جو مشاہدہ کرتے ہیں، بعیون القلوب، اپنے دل کے آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، ما لا یدرک بالابصار، جو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ فیرون جمالہ وجلالہ وصفاتہ وافعالہ بادراک قلبی، وہ دیکھتے ہیں خدا کے جمال کو، خدا کے جلال کو، خدا کی صفات کو، خدا کے افعال کو اپنے قلبی ادراک کے ذریعے سے۔ یدرک لاصحابہ، جو اہل دل ہے وہی سمجھتا ہے، ولا یوصف لغیرہم، جو اہل دل نہیں ہے بھلا وہ کیا سمجھے گا۔ یہ تو وہی چیزیں ہیں نا جو بندہ دیکھتا ہے اسے پتہ چلتا ہے، جو بندہ اندھا ہوگا اسے کیا پتہ چلے گا۔
والفتوحات الباطنیۃ من المکاشفات او المشاہدات الروحیہ والالقاءات فی الروع غیر مسدودۃ۔ فرماتے ہیں کہ فتوحات غیبیہ، یہ جو غیبی مشاہدات ہوتے ہیں ان کو عرفان کی زبان میں فتوحات کا نام دیا جاتا ہے۔ عام بادشاہ کا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ اس مادی دنیا کے مختلف جگہوں کو فاتح کرے، لیکن عارف کا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ ان کمالات کو روحانی طریقے سے فاتح کرے۔ اسی اعتبار سے جو اس کے قلبی مشاہدات ہوتے ہیں ان کو فتوحات سے تعبیر کرتے ہیں۔ فتوحات مکیہ، فتوحات غیبیہ، مفاتح الغیب، اسی طریقے سے کہتے ہیں وہ باطنی فتوحات، اعلیٰ باطنی فتوحات مکاشفے کی شکل میں ہو یا روحی مشاہدے کے ذریعے سے ہوں یا القاءات ہوں روح کے اندر۔ روح یعنی انسان کا ذہن، انسان کا عقل، انسان کا باطن، وہاں پر کچھ القاءات ہوتے ہیں۔ القاءات وہی واردات یعنی وہی حدیث نفس، انسان کے دل پر مختلف واردات اور القاءات ہوتے ہیں۔ گویا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کے باطن کے اندر کوئی بندہ بول رہا ہے۔ آغا یہ فتوحات غیبیہ، مکاشفہ، مشاہدہ، القاءات غیر مسدودۃ، ان کا راستہ بند تو نہیں ہے، یہ دوسروں کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ پیغمبر کے لیے وہ جو وسیع پیمانے پر مشاہدہ ہوتا ہے اور تشریعی طریقے سے مشاہدہ ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے نہیں ہے، لیکن بہرحال دوسرے بندوں کے لیے بھی ہے، نہ کہ ان کو ہم نبی مان رہے ہیں علیاذ باللہ۔ بالنص الکتاب العزیز، مثلا سورہ انفال، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تقوی الہی اختیار کرو تو خدا تمہارے لیے فرقان قرار دے گا، ایک ایسی قوت دے گا کہ حق و باطل کے اندر تم لوگ فرق کرو گے۔ یجعل فی قلوبکم نوران، یعنی تمہارے دلوں کے اندر خدا نور قرار دے گا، یفرقون بہ بین الحق والباطل، جس نور کی برکت سے حق و باطل میں تم تفریق کرو گے، وتمیزون بہ بین الصحیح والضعیف، جس نور کی برکت سے تم صحیح اور غلط میں فرق گزاری کرو گے۔ لا بالبرہنۃ والاستدلال، یہ حق و باطل میں تفریق برہان اور دلیل سے نہیں بلکہ اس نور کے ذریعے سے، بل بالشہود والمکاشفہ، بلکہ اس حقیقت کو پا لینے کے ذریعے سے، اس کو دیکھ لینے کے ذریعے سے، مکاشفے کے ذریعے سے۔ آغا یہ راستہ کھلا ہوا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ مرد چاہیے اس کے لیے۔ وقال سبحانہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، یہ سورہ حدید کی 28 نمبر آیت ہے۔ اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو۔ عجب ہے نا آیت، خود پہلے مرحلے میں یا ایھا الذین آمنوا، مومن ہے، ایمان کے بعد تقوی، پھر خدا کہتا ہے وآمنوا برسولہ، اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ بابا مومن تو تھے، پھر دوسری مرتبہ آمنو کیا، یعنی ایمان کے اوپر والے درجے پر آؤ۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ کی رحمت کے 2 حصے تمہیں عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور تمہارے لیے نور قرار دے گا، تمشون بہ، جس نور کے سائے میں تم لوگ حرکت کرو گے، چلو گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور خدا تمہاری مغفرت کرے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ وہاں پر یؤتکم میں بھی فاعل خدا کو قرار دے۔ وَالْمُرَادُ مِنَ النُّورِ هُوَ مَا يَمْشِي الْمُؤْمِنُ فِي ضَوْئِهِ طِيلَةَ حَيَاتِهِ فِي مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ
فی دینہ و دنیا ہو۔ آغا نور سے مراد وہ چیز، وہ ضوء، وہ روشنائی کہ مومن جس کی روشنی میں اپنی پوری زندگی گزارتا ہے، اپنی پوری زندگی جس روشنی کے سائے میں چلتا ہے، چاہے امور دنیاوی ہو، چاہے اخروی ہو، چاہے دنیا ہو، چاہے آخرت ہو، اسی نور کے سائے میں چلتا ہے۔ کہ اسی طریقے سے چند اور آیات بھی ہیں کہ سورہ انعام کی 122 نمبر آیت کو بھی جا کر دیکھیے گا، اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کہ دنیا کے اندر بھی ہے، كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، آخرت میں نور کی طرف اشارہ سورہ حدید میں، يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ، اس دن مومنین اور مومنات کو آپ دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے سامنے چل رہا ہے، ان کے دائیں طرف چل رہا ہے، کہ برحال نور ہے۔ یہ نور کیا ہے؟ وہی غیبی امداد ہے دیگه۔ وقال سبحانہ، اور پروردگار عالم فرماتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہم میں جہاد کریں گے۔ کہ بہرحال یہاں پر بنا نہیں ہے کہ میں عرفانی مطالب کو بیان کروں، وگرنہ والذین جاہدوا فینا اور والذین جاہدوا فی سبیل اللہ میں بہت فرق ہے۔ جو ہماری راہ میں، اعلیٰ مشہور ترجمہ کر رہا ہوں، جہاد کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو ضرور بضرور اپنی راہ دکھاتے ہیں۔ عزیز من، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس راستے پر چلوں اور خدا مجھے فیض عطا نہ کرے؟ مگر وہ فیاض مطلق نہیں ہے، مگر وہ جواد مطلق نہیں ہے، اس کی جود میں تو بخل نہیں، اس کے فیض میں تو انقطاع نہیں۔ اگر ہمارے اندر صلاحیت ہوگی، اگر ہم لوگ صحیح طریقے سے چلیں گے تو خدا ہمیں بھی محروم نہیں کرے گا۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، خدا کی عطا تو منقطع ہونے والی نہیں ہے۔ یا دوسرے مقام پر ہے، كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ، اللہ اکبر۔ إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الظَّاهِرَةِ، اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات جو ظہور رکھتی ہیں، فی ان المؤمن یصل الی معارف و حقائق، مومن معارف اور حقائق تک پہنچتا ہے، فی ضوء المجاہدۃ والتقوی، مجاہدت کے ذریعے سے، تقوی کے ذریعے سے۔ اہل معرفت اس راستے کو، قلب اور دل والے راستے کو بہت مانتے ہیں۔ الی ان یقدر علی رؤیت الجحیم فی ہذہ الدنیا المادیہ، یہاں تک کہ خود جہنم کو اس دنیا کے اندر بیٹھ کر دیکھ سکتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، کہ اصول میں پڑھتے ہیں کہ مشتق حقیقت متلبس بالمبدأ میں، اگر یہ لوگ علم الیقین پیدا کر لیں تو یقیناً لترون الجحیم، جحیم اور جہنم کو اس دنیا کے اندر دیکھیں گے۔ البتہ آغا کہتے ہیں کہ ان دعوے دار لوگوں سے بھی بچیے گا جو بڑی بڑے دعوے کرتے ہیں۔ نعم لیس کل من رما اصاب الغرض، بابا ہر تیر چلانے والا تو ہدف تک نہیں پہنچتا، کہ ضرب المثل ہے، جو بھی دعویٰ کرتا ہے ضروری نہیں ہے کہ واقعاً وہ اہل دل بھی ہو۔ وَلَيْسَتِ الْحَقَائِقُ رَمْيَةً لِلنِّبَّالِ، اور حقائق تو ایسے نہیں ہے کہ جو بھی تیر چلانے والا ہو اور فوراً ان حقائق تک پہنچ جائے، نہ عزیز من۔ وَإِنَّمَا يَصِلُ إِلَيْهَا الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، ان حقائق کی طرف کوئی بڑے مقام و مرتبے والی ذات پہنچتی ہے۔ فلا
یحظى بما ذکرناہ من المکاشفات الغیبیہ والفتوحات الباطنیہ الا النظر القلیل، کہ یہ جو ہم نے ذکر کیے مکاشفات غیبیہ اور فتوحات باطنیہ، ان تک کوئی نہیں پہنچتا، کسی کا نصیب نہیں بنتا سوائے ایک اقل القلیل لوگوں کے، ممن خلص روحہ وصفى قلبہ، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے روح کو خالص بنایا، اپنے دل کو صاف کیا۔ اگر آقا جان انسان دل کو صاف کرے تو یہ حقائق نصیب ہوتے ہیں۔ بعض اہل معرفت کہتے ہیں کہ معرفت کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک معرفت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ باہر سے معلومات اپنے اندر لے کر آئیں۔ دوسرا معرفت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے وجود کے اندر چشمہ موجود ہے، لیکن اس کے اندر چشمہ تو ہے لیکن اس پر بڑے حجابات پڑے ہوئے ہیں، ان حجابات کو ہٹانا پڑے گا، خاک روبی کرنی پڑے گی، گند ہٹانا پڑے گا۔ یہ گند ہٹے گا، یہ ساری چیزیں ہٹیں گی تو وہ دل کے اندر جو معرفت کا چشمہ ہے وہ خود بخود پھوٹ اٹھے گا۔ کہ روایت میں بھی ہے نا، من اخلص للہ 40 صباحا جرت ینابع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ، کہ جو 40 دن خالصتاً خدا کے لیے قرار دے تو حکمت کے چشمے اس کے قلب سے اس کی زبان پر پھوٹ پڑیں گے۔ بہرحال عزیز من، یہ ایک عظیم راستہ ہے کہ واقعاً ہم لوگوں نے اپنے آپ کو محروم کیا ہوا ہے۔ خدا آپ کو اور ہم سب کو انشاءاللہ اس راستے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔